شعبان میں آپ ہمیں بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ بنا، اور پھر ایک واقعہ شعبان میں اور ہوا۔ میرے آقا چل رہے ہیں صحابہ کے ساتھ قافلے میں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، ارادہ تھا کہ اگلی بستی تک پہنچ جائیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے، پانی پیے۔ تھوڑی دیر پڑاؤ کے بعد اٹھنے لگے تو میری ماں عائشہ نے نبی سے فرمایا میرا ہار کھو گیا ہے۔ فَأَقَامَ رسول اللہ علیہ التماسہ، نبی ہار کو ڈھونڈنے لگے، صحابہ بھی ہار ڈھونڈنے لگے، ہار ملتا نہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت تنگ ہونے لگا، اب پانی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کرے؟ تیمم اس وقت تک حکم آیا نہیں تھا۔ نماز وضو نہیں تو نماز کیسے؟ ابو بکر صدیق خیمے میں آئے، اپنی بیٹی عائشہ کو یوں انگلی کے پیٹ میں غصے سے ماری، تیری وجہ سے آج دیر ہو رہی ہے، تیری وجہ سے آج نماز میں لیٹ ہو رہے ہیں، تیری وجہ سے آج نماز قضا ہوگی۔ رب العزت نے کہا ہوگا صدیق بیٹی تیری ہے لیکن حرم میرے نبی کا ہے۔ باپ بیٹی پر تنقید کر سکتا ہے، بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ عائشہ جیسی بیٹی کو باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر کسی چمار کو کیا اتنی ہمت کہ وہ عائشہ پہ تنقید کرے؟ صدیق مانا کہ بیٹی تیری لیکن حرم میرے نبی کا۔ اگر پریشان ہو کہ وضو کے لیے پانی نہیں کیا کریں تو میں آج عائشہ کے صدقے حکم و اصول ہی بدل دیتا ہوں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مٹی پھیر دو، اللہ تمہیں وضو کا ثواب دے دے گا۔ اللہ تمہیں وضو کا ثواب دے دے گا۔ دیکھو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سے کوئی غلطی ہونا تو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ صحابہ سے کوئی خطا ہو جائے ان کے لیے میں کہتا ہوں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی۔ یہ ہار کھونے کی غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو تو کام بگڑتے ہیں، عائشہ سے ہو گئی تو اللہ نے وضو کا بجائے تیمم دے کر امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ ان کے انداز ایسے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، انہوں نے اور نبی کو ساتھ رہنے کا حکم دیا ان کے کہ نبی آپ ان کے ساتھ رہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں بھی آپ نے نہیں ہٹانی، اور ان کے بالمقابل جو ان کے دشمن ہیں کہا ان کی عبادت خانے کو بھی نہ چھوڑو۔ مسجد زرار شعبان میں یہ واقعہ ہوا، کچھ منافقین آئے نبی کے پاس، کہا کہ ہم نے دور ذرا ایک مسجد بنائی ہے، آپ ایسا کریں وہاں آئیں اور ہمارے یہاں آ کر اس کا افتتاح کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، فرمایا آؤں گا وہاں سے واپسی پہ افتتاح کروں گا۔ انہوں نے کہا اتنے دور آپ کی مسجد ہے نا، ہم نے ادھر گاؤں میں بنائی تاکہ ہم یہاں جو آتے ہیں ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے ہم وہیں جب آنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ مقصد تھا کہ الگ ایک عبادت خانے کے نام پر بنا کر وہاں مسلمانوں کے خلاف تفریق کریں، صحابہ کے خلاف سازشیں کریں۔ بھائی اس دور میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے وہ بنایا تھا تو اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ صحابہ۔ منافقین کی عبادت خانہ جب بھی بنے گا وہ صحابہ کے خلاف ہی بنے گا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ صحابہ کے خلاف کس طریقے سے لوگوں کے کیا جائے۔ نبی نے بتلا دیا آؤں گا۔ تبوک سے سفر پہ واپسی پر نبی کو یاد آیا کہ وہ افتتاح بھی کرنا ہے۔ اتنے میں جبریل آ گئے اور پوری حقیقت بتلائی کہ یہ مسجد زرار یہ مسجد نہیں ہے، اور تفریق بین المومنین یہ مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے بنائی ہے، یہ منافقین کا اڈا ہے۔ اے نبی ان کے پاس کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہاں نہ جانا۔ اللہ کے نبی نے اسے صحابہ کو بھجوا کر ایسا توڑوایا کہ زمین کے ساتھ بالکل لیول کروا دیا، زمین کے ساتھ بالکل لیول کروا دیا۔ اب مجھے بتاؤ وہاں جا کر نماز پڑھانی کس نے تھی پہلی؟
اگر چلے جاتے بولو نبی نہیں پڑھانی تھی نا، لیکن نبی کی نماز پڑھانے سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، پھر کل کوئی اس مسجد کے بارے میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ یار یہ غلط ہے اور غلط ارادوں کے لیے بنائی گئی ہے. کیوں؟ دلیل تھی پھر منافقین کے پاس ہوتی، وہ کہتے جی امام الانبیاء یہاں نماز پڑھا کر گئے، وہ زیادہ بڑے یا تم زیادہ بڑے ہو، وہ زیادہ سمجھدار ہے یا تم زیادہ سمجھدار ہو. اس لیے بتلایا کہ منافقین کے پیچھے نماز پڑھنا تو چھوڑیں، منافقین کے آگے نماز پڑھانا بھی جائز نہیں ہے. آج جو وحدت کے نام پر بعض دفعہ ہمارے کسی بڑے کو آگے کھڑا کرتے اور ہم کہتے ہیں نہیں حضرت نے تو پڑھی چھوڑی ہے، پڑھائی ہے. وہ پڑھا کر تم سے کتنے فائدے لے رہے، دنیا کو پھر کہتے یہ بڑے عالم ہیں یا یہ والے بڑے عالم ہیں. وہ دیکھو جب حضرت یوں کر رہے تو حضرت کے ماننے والے پھر کیوں نہیں کریں. اس لیے کسی کے پاس دلیل نہ ہو. اللہ نے منع کیا، اے نبی آپ نے یہاں نماز بھی نہیں پڑھانی. کل ان منافقین کو اپنی منافقت کے لیے دلیل نہ ملے، اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے دلیل نہ ملے، عام مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دلیل نہ ملے، ان کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے دلیل نہ ملے، اس لیے آپ نے نہیں پڑھانی. اور فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ان آیتوں کے آنے کے بعد منافقین کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. مسئلے کو سمجھو. جس عبادت خانے میں صحابہ کے خلاف سازشیں ہونی تھی نبی نے اسے توڑوا دیا، ختم کروایا، اور توڑوایا. اور اس جگہ کی نحوست اتنی ہوئی کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جس جگہ نبی نے غصے کی نگاہ سے دیکھا تھا وہاں آج بھی اتنی نحوست ہے. اس ایریے میں مرغی بھی پالو تو وہ بھی انڈا نہیں دیتی. کیوں؟ جس جگہ پر نبی کے صحابہ کے بارے میں سازشیں ہوتی ہوں وہاں رحمت نہیں لعنت ہوا کرتی ہے. وہاں رحمت نہیں لعنت ہوا کرتی ہے، نحوست ہوا کرتی ہے. کیوں کہ صحابہ کوئی معمولی لوگ ہیں. اور ہم نے خواب میں نبی کو دیکھا تو ہم خوش نصیب بن گئے. جنہوں نے براہ راست نبی کو دیکھا پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے. آئے جنہوں نے صبح شام نبی کو دیکھا، دن رات نبی کو دیکھا، بار بار نبی کو دیکھا، کئی بار نبی کو دیکھا. اور جنہوں نے بار بار اور کئی بار نبی کو دیکھا وہ کون ہے؟ جنہوں نے بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا. نبی کو کتنے یہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا. پھر ان بار بار اور کئی بار دیکھنے والوں میں وہ کتنا خوش نصیب تھا جو جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار دیکھا اور اکیلے غار میں دیکھا. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، ابن وازن فیضا. اور اکیلے باقی صحابہ نے نبی کو یوں کر کے دیکھا. ایک ہی تو ہے جس نے یوں کر کے دیکھا، باقی سب نے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا. ایک ہی تو ہے جس نے جھولی میں لیٹے ہوئے دیکھا. جب نبی کو گھر کو گھیر لیا کافروں نے اور ارادہ تھا رات نبی کو شہید کرنا ہے، میں ہجرت کی رات، ساروں طرف کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا اور اللہ کے نبی نے علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا، تاکہ باہر یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ سب تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں اور یہ سمجھیں گے تو نبی ہے. حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو تو علی ہے. لیکن یہ جو باہر کافر ہے نا یہ سمجھیں گے کہ تو نبی ہے. میں اسی لیے لٹایا نا اپنے بستر پہ. تو آج جتنے کافر ہیں وہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو نبی تھوڑی، تو تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے. یہ میری امانت ہے، یہ صبح کو دے دینا، یہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو، یہ میری امانت سنبھالو. جانے لگے آقا آپ کی امانت تو میرے پاس ہے، آپ تو رب کی امانت ہے، آپ کہاں؟ صدیق کے پاس. سیدھا گئے صدیق کے دروازے پہ گئے. صدیق چلنا ہے، اچھا چل رہے ہیں، آگے چلتے ہیں. بس نکل گئے اور پھر ہجرت کر لی. میں نے
جنات کی ایک جگہ کا اتنی آسانی سے یہ واقعہ سنتے ہیں. نبی ابو بکر کے گھر آئے اور میں دشمن نے گھر گھیر دیا ہے, ابو بکر چلنا ہے ہم نے, تو ابو بکر نبی کے ساتھ چلے گئے. کتنا آسانی سے بول دیتے ہیں. تیرے گھر میں 2 بیٹیاں ہو, تیرا نابینا بوڑھا باپ ہو, اور تو اپنے علاقے کا بہترین تاجر بھی ہو, کاروبار بھی تیرا اچھا چل رہا ہو. ایسے میں رات کو 3 بجے خدا نہ خواستہ کوئی دوست, جگری دوست آئے, دروازے پہ دستک کر کے, یار پولیس نے چھاپا مارا, گھر گھیرا تھا, میں دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا کے آ گیا ہوں, بس اب دونوں نکلتے ہیں افغانستان نکلتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. تیرا جگری دوست بھی آگے سے اوپر نیچے دیکھے گا, کہے گا یار یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے, اچانک تو سر پہ آ گیا اور کہتے ہیں چلتے ہیں, میری 2 بیٹیاں, ایک چھوٹی بیٹی, ایک بڑی بیٹی, ایک نابینا بوڑھا باپ, میرا کاروبار ہے یار, ایسے تھوڑی میں چلا جاؤں. ابو بکر تیری جوتی پہ قربان جاؤں. جس کے گھر میں 6 سال کی عائشہ بیٹی ہے, جس کے گھر میں اسمہ بیٹی ہے, ایک نابینا بوڑھا باپ ہے, اور ابو بکر مکے کا تاجر ہے, ایسے حال میں رات کے کسی پہر نبی آئے اور کہا چلنا ہے. صدیق نے کہا چلنا ہے تو پھر چلنا ہے.